بچپن کی تربیت کا اثر ہے، بچپن کی۔ اس لیے دیکھو ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم نے بڑوں سے سنی ہے، دیکھی بھی ہے، بار بار کہتا ہوں ہماری عمر کم ہے، تجربہ زیادہ ہے، ہماری باتوں کو بہت سنجیدگی سے لیا کرو۔ یہ نہ سوچا کرو یہ ایسے سفید بابے جیسے بڑی عمر کے باتیں کرتے ہیں ان کی طرح یہ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے۔ تجربے بعض دفعہ لوگوں کے حالات سے ہو جاتے ہیں، وقت سے پہلے انسان بہت ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے، اور اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم بھی دیا ہے، صحابہ کے واقعات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو ایک بات یاد رکھو کہ جس نے اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب نہیں سکھایا، بس سمجھو اب اس نے کچھ بھی نہیں سکھایا، اب اس بچے سے خیر کی امید نہ رکھو۔ اور جس نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں سکھایا، صرف ایک چیز سکھا دی، بڑوں کا ادب، جسے تبلیغ میں کہتے ہیں نا اکرام مسلم۔ اکرام مسلم میں بڑوں کا ادب بھی، چھوٹوں پہ شفقت بھی، علماء کا اکرام بھی، بزرگوں کا احترام بھی، بوڑھوں کا احترام۔ یہ چیز اگر آ گئی تو اگر یہ بچہ بگڑ بھی گیا کبھی نہ کبھی انشاءاللہ سدھر جائے گا۔ یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، دلیل سے بات سمجھاتا ہوں، دلیل سے۔ دیکھو یہ قرآن جسے ہم چومتے ہیں، جسے ہم سینے سے لگاتے ہیں، اس پر کوئی عمل کرے نہ کرے، فاسق فاجر مسلمان جو شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، مگر اس قرآن کو سینے سے لگاتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ ادب تو کرتا ہے نا؟ ہاتھ سے نیچے گر جائے کتنا ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، اور اس کی کوئی گستاخی کر دے، اس کے سامنے اٹھا کے پھینک دے، کیسا آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اس ادب کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن کی نصیحت کی جائے گی، عمل کرے نہ کرے لیکن نصیحت کو سنے گا، اللہ کا کلام۔ میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو، بڑے بڑے قاتل ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کی کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ڈرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کاش ہم سے یہ گناہ چھوٹ جائے۔ وجہ کیا ہے؟ دل میں احترام ہے۔ تو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ آج نہیں تو شاید کل لائن پہ آ جائے، کل نہیں تو پرسوں۔ آتا لائن پہ کیوں نہیں ہے؟ کہ قرآن کی تعلیمات کوئی اس تک پہنچانے والا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی پہنچانے والا بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے نہیں پہنچاتا جس طرح سے اللہ نے پہنچانے کا حکم دیا، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ۔ بعض دفعہ بات اچھی ہوتی ہے، پہنچانے والا اس کو پھینک کے آ جاتا ہے۔ عطر کی خوشبو آپ کسی کو دیں، ادب تمیز کے ساتھ دیں تو لے گا بھی، لگائے گا بھی، اور عطر کی بوتل اٹھا کے منہ پہ مارتے ہیں اس کے، تو وہ لگا لینا جب موڈ ہو۔ میاں بیوی کے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں نا، تو شوہر لا کے دیتا ہے سودا، کبھی غصے میں ہوتا ہے، بیوی نے دہی منگوائی، یہ اٹھ نہیں رہا، بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں افطاری بنانی ہے، دہی بھی لے آئیں، ان کو روزہ لگ رہا ہے، اٹھ نہیں رہے۔ یہ ہوتا ہے ایسا گھروں میں کہ ابھی تو مجھ سے انڈے منگوائے تھے، اسی وقت کہہ دیتی جب انڈے لینے گیا تھا اس وقت نہیں کہا جا سکتا تھا کہ دہی بھی لے کے آ جاؤ۔ یہ عام طور پر نارمل کیسز ہیں گھروں کے اندر، جب انڈے لینے بھیجا تھا یا پکوڑے لینے بھیجا تھا اس وقت کہہ دیتی نا کہ دہی بھی لے آؤ، بھائی بھول گئی، اب لے آئیں۔ اب اس کو غصہ آ رہا ہے، اٹھ نہیں رہا، اب ظاہر ہے پولیس تو نہیں بلوائے گی وہ اس کو اٹھانے کے لیے، اس نے تانے دینا شروع کر دیے، اٹھا نہیں جاتا، ہم کیا کریں، چاٹ کیسے کھائیں گے، دہی بڑے کیسے پکیں گے۔ بالآخر یہ بھنا کے غصے میں گیا اور دہی لا کے بیگم کے منہ پہ مار دیا، ایسا ہوتا ہے، یا اٹھا کے یوں کر کے پھینک دی، تو وہ نہیں بناتی، پھر وہ کہتی آج دہی کے علاوہ سب کچھ آئے گا، دہی نہیں آئے گی۔ یہ پھڈے بھی ہوتے ہیں گھروں میں، اٹھا کے جب یوں پھینکا تو اٹھا کے اس سے بھی زیادہ اسپیڈ سے پھینکتی ہے واپس۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے لا کے بھی دے دی، سب کچھ کر دیا، مگر جو دینے کا اسٹائل تھا نا یہ بیگم کو پسند نہیں۔ دہی تو بہت پسند آئی، آپ بھی پسند آئے، مگر دہی پیش کرنے کا اسٹائل اسے پسند نہیں آیا، یار یہ اسٹائل ذرا پسند نہیں آیا، عزت سے پیش کرتے، تو گھر میں پھڈا ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا۔ اس کو یہ غصہ کہ میں اتنی دور سے لے کر آیا اور قبول نہیں کر رہی، وہ کہہ رہی ہے کوئی لانے کا طریقہ، میں کوئی نوکر ہوں، ملازمین کو ایسے دیجیے، زکوٰۃ بٹ رہی ہے کہ یہاں پہ قرآن کے احکام ہوتے ہیں، پیش کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اٹھا کے پھینک دیا اس کے اوپر۔ بات ہی قل یا ایھا الکافرون سے شروع کی، ایک غیر مسلم آپ کے سامنے آیا ہے۔ اب قرآن میں غیر مسلم کے خطاب کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے ایک عیسائی کو دعوت دینی پڑ گئی، غیر مسلم تھا، اس نے مجھے بٹھایا، مجھے کسی نے کہا یہ اسلام کے قریب ہے تو اس کو آپ ذرا دین کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، امید ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے گا۔ تو میں سوچتا رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں دعوت، تو قل یا ایھا الکافرون بھی ہے قرآن میں، اے نبی کہہ دیجیے اے کافرو۔ تو اگر میں یہاں سے شروع کرتا اے کافرو، تو کہتا چلو بھائی پتلی گلی سے نکلو، شاباش، ہمیں کافر کہنے آئے ہو یہاں پہ۔ تو میں سوچتا رہا، قرآن کی آیت میرے ذہن میں آ گئی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ کیسی پیاری آیت ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دو اے اہل کتاب، اہل کتاب بھی کافر ہوتے ہیں، مگر اہل کتاب کا لفظ سن کے ان کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں عزت دے رہے ہیں۔ کافر تو ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، مگر ان کے پاس آسمانی کتابیں نہیں ہیں۔ ہمیں اہل کتاب، پڑھا لکھا کہا جا رہا ہے، کتاب والو تم تو سمجھدار لوگ ہو، اس سے اس کا دل نرم ہوگا۔
کہ بھئی تم اتنے گمراہ نہیں ہو جیسے ہندو ہیں، تمہاری گمراہی کم ہے کیونکہ تم آسمانی کتابوں اور پیغمبروں کو ماننے والے لوگ ہو۔ اور پھر تعالو آؤ، ایک ہوتا ہے ایتی آ جا، عرب اردو میں بھی کسی کو بلانا ہو آئیے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ مہذب لفظ ہے تشریف لائیے۔ نہیں بھی چاہ رہا ہوگا دل تو انسان چلا جائے گا۔ پولیس والے جب کسی کو گرفتار کرتے ہیں نا تو اتنے غلط طریقے سے کہ اس کا دل نہیں چاہتا، اگر پولیس والے ایسے بولے تشریف لائیے، خود ہی موبائل میں جا کے بیٹھ جائے گا، وہ عزت نہیں دیتے، وہ تشریف لائیے، کیا خیال ہے، تشریف لائیے، دل چاہتا ہے کہ آ جاؤں۔ اس سے تھوڑا کم درجے کا لفظ ہے آئیے، تو بھی انسان کا دل چاہتا ہے۔ اس سے تھوڑا کم درجے کا لفظ ہے آ جائیں، تو بھی انسان کہتا ہے چلو تھوڑی سی۔ اردو کی بڑی خوبصورت زبان ہے، خدا کی قسم، یہ سب اردو میں ملے گا آپ کو۔ اردو جو ہے نا یہ زبان ہی اونچے خاندانوں میں بننے والی زبان ہے، یہ مہذب قوموں میں، لیکن آج اردو کی قدر نہیں ہو رہی ہے۔ انگلش میں سب کو کیا کہتے ہیں، کم ایئر، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اردو میں کتنے سارے الفاظ ہیں، ہر ایک کو اس کا درجہ مقام دیا جاتا ہے، اس لیے اردو زبان کی قدر کیا کریں۔ اور اردو کو آپ ٹھیک ہے انگلش سیکھ رہے ہیں، یورپ امریکہ میں رہنے والے بھی لوگ، مگر اپنے بچوں کو اردو بھی سکھائیں۔ ادب تمیز انگلش میں نہیں ہے، اردو میں ہے۔ انگلش کی اپنی فضیلت ہے، بین الاقوامی زبان ہے، لیکن تمیز جو آئے گی نا گھر میں وہ کہاں سے آئے گی، وہ اردو سے آئے گی، انگلش سے نہیں آئے گی۔ انگلش میں تو او ڈیڈ او مام بھائی یہ چیختا رہے گا، امی جان کا لفظ ہی نہیں ہے۔ جان کا لفظ کتنا اچھا ہے، جائے نا، کیجیے نا، بس ہر جگہ پلیز لگا دیتے ہیں، وہ ہر بات سے پہلے، وہ تو پولیس والا بھی گرفتاری سے پہلے پلیز کہہ کے گرفتار کرتا ہے۔ تو خیر آئیے، آ جائیں، آؤ، یہ تھوڑا سا کم درجے کا ہو گیا ہے بھائی۔ اس کے بعد آ، کل ہمارے یہاں ایک ساتھی تھے، کھانے پہ مجھے بلا رہے تھے، وہ بیچارے گاؤں سے آئے ہیں، ان کو زیادہ اردو نہیں آتی، مجھے کہتے آ بار بار۔ میں نے کہا ایسے بلا رہے جیسے مرغیوں کو دانا ڈالنے کے لیے بلایا، آئیے، آ جائیں، تشریف لائیں، یہ بولو۔ خیر ان بیچاروں کو اردو آتی نہیں تھی، ان کو کے ساتھ تو میں مزاح کر رہا تھا، مجھے بار بار کہہ رہے ہیں یوں کر کے میں نے کہا بھائی مرغیوں کو دانا ڈال رہے ہو کیا؟ تو آ جائیے، آئیں، آئیے، اور یہ تھوڑا کم درجے کا ہو گیا۔ اور بالکل ہی اگر گرانا ہے بے، چل بے لگا دو آخر میں، تو ذرا بازاری زبان بن جائے گی۔ اتھے وڑ، اور زیادہ اس میں کرنا ہے نا، اتھے وڑ، پراں وڑ، اس طرح کے الفاظ آپ بولنا شروع کر دو، وہ اور تھوڑا سا غصے میں آ جائے گا۔ تو قرآن نے بہت شائستہ لفظ استعمال کیا، تعالو عربی کا مطلب تشریف، آ جائیے، آؤ، تشریف لائیں، یعنی مہذب لفظ ہے تعالو۔ جب چھوٹا کسی بڑے کو بلاتا ہے تو کہتا ہے تعالو۔ تو قرآن عیسائیوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے، اور الفاظ کیا ہیں، قل، اے نبی ان سے کس لہجے میں بات کرنی ہے آپ نے، یا اہل الکتاب، اے عیسائیوں، اے کرسچنز، اے مشرکو، اے کافرو، نہیں، اے اہل کتاب، تعالو، آؤ، عزت کے ساتھ ان کو بلایا جا رہا ہے، الا کلمتن، ایسی بات کی طرف آؤ، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ ہمارا دین اور تمہارا دین الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی دین ہے، ایک ہی دین ہے۔ انسان کو اپنے دین سے محبت ہوتی ہے، اپنے باپ دادا کے دین سے فطری محبت ہوتی ہے۔ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا انسان کے لیے آسان نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان سے بولو ہم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں یہی اصلاً تمہارے باپ دادا کا، جو اصل باپ دادا جو پہلے گزر چکے ہیں، جو حضرت عیسیٰ کے دور میں تھے، اصل تو ان کا دین ہے جس کی طرف ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، فرق نہیں ہے۔ یہ لہجہ ایسا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے جب فرق نہیں ہے تو بلا کیوں رہے ہو، ان کو اسی پہ رہنے دو، ہے بھائی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تو جواب کہاں سے پیدا ہوگا؟ ہو رہا ہے سوال کہ بھائی جب کوئی فرق نہیں ہے تو بلا کیوں رہے ہو؟ تو آگے بتایا جا رہا ہے اصل میں فرق نہیں ہے، تم لوگوں نے بنا لیا ہے، اصل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے۔ بھائی ہم کوئی نئے دین کی دعوت نہیں دے رہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، وہ قدر مشترک کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ جب یہ بات عیسائی کو کہی جائے گی اس کے دل پہ چوٹ لگے گی، کہے گا بات تو صحیح ہے، ہماری کتابوں میں بھی توحید، تو یہ عیسیٰ ابن مریم کہاں سے آ گئے ہیں بھائی؟ جیسے ہم گرین چینل والوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، بھائی ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں۔ تو گرین والا بھی بولے گا نا جب اللہ کے سوا مدد نہیں تو یا رسول اللہ مدد کیوں بولتے ہیں؟ پھر ہم سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور اگر ڈائریکٹ گرین والے کو آپ نے جا کے بولا یا رسول اللہ مدد کہنا حرام، تو وہ تو شروع اس کا مذہب یا رسول اللہ مدد سے ہوتا ہے، وہاں تک بھی پہنچنا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، پہلے یہاں سے، پہلے ادھر سے۔ بھائی کوئی فرق نہیں ہے، صرف چینل کا فرق آ رہا ہے، تھوڑا گرین شیڈ آ رہا ہے، ہم میں تھوڑا وائٹ شیڈ آ رہا ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ تم بھی اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے رسول کو، ہم بھی فقہ میں تم بھی امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہو، ہم بھی، تم بھی شامیہ فتاوی شامیہ کو مانتے ہو حجت،
اور ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی فتح القدیر، ہدایہ، قدوری، یہ ساری کتابیں، تو چلو چھوڑو، کیا آپس میں خام خواہ کی بنا کے رکھی ہوئی ہے، لڑتے ہیں وہ ادھر، سب ایک ہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے مدد مانگنی اور کسی سے نہیں مانگنی۔ تو اس سے سمجھدار لوگ کم از کم آ جائیں گے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ گرین چینل والوں میں جو شرک ہے، اس شرک کو ختم جتنا تبلیغی جماعت نے کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا۔ حالانکہ تبلیغ والے گرین چینل کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتے ہیں، ایک لفظ نہیں بولتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے، کبھی یہ نہیں کہتے یا غوث اعظم مدد کہنا شرک۔ بس کیا ہے کہ کسی کو کسی طرح سیروزے میں نکال لیا، اس کو یہ نہیں کہا گرین صحیح ہے، وائٹ صاحب تو گرین کر لے یار، تو ہری پگڑی پہن کے نکل جا، لیکن 3 دن اس کی زبان سے کہلواتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں۔ وہ 3 دن میں نا اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، پھر جا کے کہتا ہے جب اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر رسول سے کیوں ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ مدد کا مطلب کیا ہوا؟ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے نا۔ اس کو کہتے ہیں حکمت اور مصلحت کے ساتھ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے، بعض مقام ایسے بھی آتے ہیں کہ پھر ٹو دا پوائنٹ بات کرنی پڑتی ہے، جیسے قرآن نے بھی کی ہے، لیکن عمومی طور پر لوگوں کو ہدایت کا جو چیز ذریعہ بنتی ہے وہ یہ چیز بنتی ہے کہ آپ مثبت طریقے سے اپنے دین کی دعوت دیں، اختلافی بات کو ہائی لائٹ نہ کریں، چھیڑے نہیں، آ جائے گا۔ ہاں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مناظروں کے عادی ہوتے ہیں، پھر ان کے لیے وہ ہے نا، وہ ان کے لیے الگ ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو ڈنڈے کے بغیر نہیں مانتے، ایسے بھی لوگ ہیں، وہ پھر ان کے لیے حکومت ہے، اسلامی حکومت ہو جو ڈنڈا چلائے گی، پھر یہ سارے سیٹنگ پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، ورنہ یہ آئیں گے نہیں۔ تو اللہ نے ہر ایک کے لیے، ہماری بات ہی ڈنڈے سے شروع ہوتی ہے۔ ہماری بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ڈنڈے سے۔ ایسی بات کرو وہ ایک دم 2 فٹ اچھل کے دور بھاگ جائے، 2 فٹ اچھل کے دور بھاگ جائے، یہ نہیں ہوتا۔ اب قادیانی سے آپ کی بات ہو رہی ہے، تو مجا ہوا قادیانی ہے، کوئی مناظر ہے، اس سے بات کرنے کا طریقہ الگ، لیکن ایک نیوٹرل قسم کا قادیانی ہے جو بچپن سے قادیانیوں میں ہی پلا بڑا ہو، اس کو کبھی علماء سے بات کرنے کا موقع نہ ملا، اس کو تبلیغ کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو یہ نہیں کہ ایک دم ڈائریکٹ مرزا کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر۔ مرزا تو گوں کھاتا تھا، گوبر کھاتا تھا، وہ ایک الگ حقیقت ہے، مگر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گوں کھاتا تھا، گوبر کھاتا۔ اس نے ساری زندگی یہ سنا ہے، مرزا رحمۃ اللہ علیہ یہ لفظ سنتا آ رہا ہے، اس کو طریقہ کیا ہے کہ بھائی ایسا کرو، بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کتابیں دکھا دی جائیں اس کو، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ مطلب ہے، اگر یقین نہیں آتا تو چلو آہستہ 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 مصلحت۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات اگر طریقے سے کہی جائے تو اثر لازمی رکھتی ہے، کہنے والا مخلص ہو اور کہنے کا طریقہ درست ہو، اس کا اثر ہوتا ہے۔ پورا ہدایت پر نہیں آیا نا تو کم از کم اپنے مذہب کے بارے میں وسوسے اس کو ضرور آئیں گے کہ میں گڑبڑ تو نہیں کر رہا کہیں، پھر کسی لالچ کی بنیاد پہ قائم رہے تو ایک الگ بات ہے، وہ لالچی ہو تو پھر ہدایت مقدر میں ہی نہیں ہے نا، لیکن اگر حق کی تلاش میں ہوگا تو اللہ اس کو ہدایت دے دیں گے۔ تو میں نے وہ عیسائی کا واقعہ سنا رہا تھا کہ میں نے سوچا اس کو میں کیا بتاؤں، میں نے یہ آیت پڑھ دی، اس کا ترجمہ کر دیا، بھائی کچھ باتیں ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے، تورات بھی یہ کہتی ہے، انجیل بھی یہ کہتی ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے کسی کو رب نہیں بنائیں گے۔ بھائی تم جو عیسیٰ کو رب بنا رہے ہو یہ بھی اللہ کے علاوہ ہیں، عیسیٰ اللہ تھوڑی ہیں، یہ تو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ بھی ہیں، اللہ کے علاوہ بھی ہیں، عجیب چکروں میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے، بھائی اللہ کے سوا صرف اللہ ہوگا۔ تو میں نے اس کے سامنے یہ آیتیں پڑھنا شروع کی، عیسائی کے سامنے، اس کی بیگم بھی آ کے بیٹھ گئی، میں نے کہا چلو ایک ہی ٹائم پہ ہول سیل کے حساب سے دونوں ہی مسلمان ہیں۔ اب بیگم پہ کہیں میرے مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف جیسے کلپ چلا دیا، میرے خلاف نہ چلا دیں، ان کے خلاف چلا دیا تھا نا کہ وہ عمران خان کی بیگم بیٹھی ہے، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب یہ میری اس ویڈیو تو نہیں بنی لیکن آڈیو تو آ گئی نا، اچھا عیسائی کی بیگم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بیگم کو چھیڑنے نہیں گیا تھا اس کی، سمجھ رہے ہو بات کو، میں گیا تھا دین کی بات کرنے۔ اب کسی کی بیگم آ کے بیٹھ جائے تو مجھے کیا ہے، میں بھاگوں گا تھوڑی وہاں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت ساری عورتیں آ کے بیٹھتی تھیں، تو یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں، وہ دین سیکھنے کے لیے آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے جائیں، یہ غلط ہے۔ تو میں نے بات کی، میں نے کہا ان دونوں کو تبلیغ کی کافی طرح سمجھایا بہت اچھے طریقے سے۔ خیر کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے رپورٹ طلب کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں میاں بیوی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسلام بہت اچھا مذہب ہے اور ہمیں دل سے اسلام کے برحق ہونے کا یقین ہے، مگر بات یہ کہ اگر ہم اب مسلمان ہوئے تو ہمارے خاندان والے ہمیں چھوڑیں گے نہیں، خاندان کے ڈر کی وجہ سے کہ بھائی اب کیسے ہے۔ تو وہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کہا تھا نا، جس خاندان کو تم دنیا میں محبت دے رہے ہو اور اس سے محبت لے رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا
کہ انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، قیامت کے دن اسی خاندان پہ لعنت بھیجو گے. جب جہنم میں جاؤ گے تو یہی خاندان پر لعنت بھیجو گے کہ ان کی وجہ سے آئے ہم، اور یہ خاندان بھی تم پہ لعنت بھیجے گا. یہ نہیں کہے گا کہ تم نے ہماری خاطر جہنم کو برداشت کر لیا تو چلو بہت اچھی بات ہے، وفادار نکلے. وہ بھی ان پہ لعنت بھیجے گا، یہ بھی لعنت بھیجیں گے. تو اس لیے یہ رشتے دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں جو بے دینی پر قائم ہوتے ہیں. تو کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ یہ عیسائیوں والا قصہ. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اب قرآن مجید جو ہے نا، قرآن مجید، اس کا اگر احترام دل میں رہے گا، احترام ہوگا، تو انسان کبھی نہ کبھی بات سنے گا. اور جس چیز کا احترام دل سے نکل گیا، اب اس کی کوئی نصیحت اس پہ کبھی بھی اثر نہیں کرے گی، کبھی بھی نہیں کرے گی. بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جن کو اللہ نے علماء کے احترام کی وجہ سے ایمان کی توفیق نصیب فرمائی ہے، قرآن کے احترام کی وجہ سے ایمان کی توفیق نصیب فرمائی ہے. بچے کو آپ نے بے ادب بنا دیا، تمیز نہیں سکھائی اس کو، اب بچہ کسی کے قابو میں نہیں ہوگا. بے ادب کیسے بنایا جاتا ہے یہ بھی ذرا بتا دوں میں. آپ کہیں گے بھائی کون اپنے بچوں کو بے ادب بناتا ہے؟ سب بچوں کو آپ جناب سے بات کرنا سکھاتے ہیں، تو دڑاک سے کوئی نہیں بات کرنا سکھاتا، سب ادب سب تمیز. ایسا نہیں ہے. میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ بچوں کو بے ادب کیسے بنایا جاتا ہے. بچوں کو بے ادب ایسے بنایا جاتا ہے، ابا نے ایک بچے کو ڈانٹ لگائی، اماں نے بچے کے سامنے ابا کی برائی شروع کر دی، یا سامنے نہیں کی، ابا کی غیر موجودگی میں، کہ تمہارے ابا کو خامخواہ کے غصے اتارنے کی پرانی عادت. بس اتنا سا جملہ سمجھ لو بچے کی زندگی برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اب جب بھی بچے کو باپ کی طرف سے ڈانٹ پڑے گی، بچہ کہے گا میرے ابا تو ہے ہی سٹھے آیا ہوا، اس کا تو کام ہی یہی ہے. اب اس پہ نصیحت اثر کرے گی؟ لیکن اس کا تو کام ہی یہی ہے. مائیں سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم بچے کو اپنا فرما بردار بنا رہے ہیں، باپ سے ہٹا کے اپنی طرف لا رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا جو بچہ باپ کا ادب نہیں کرے گا وہ ماں کا احترام بھی نہیں کرے گا، وہ ماں کا بھی نہیں کرے گا، اس کو بھی لات مار کے جائے گا. اسی طرح ماں نے بچے کو ڈانٹ لگائی اور باپ بچے کے سامنے ماں کو پیٹنا شروع کر دے، ماں کو لتاڑنا شروع کر دے، تو بچے کے دل سے ماں کی عظمت نکلتی ہے. پھر یہ گھروں میں بہت ہوتا ہے، جو مرضی ظلم کر دے، بچے کے سامنے ایک دوسرے کو ہرگز نہ ٹوکے، الگ سے لے جا کے بیگم تم نے اپنا غصہ تو اتار لیا، مگر اس طرح سے بچے خراب ہوتے ہیں. اتنا نہیں پیٹا کرو، میں ہوں نا پٹنے کے لیے. جب میں تم سے صبح شام پٹ رہا ہوں، اس کو پیٹنے کی کیا ضرورت؟ اسی طرح عورت اپنے شوہر کو کہہ دیا کرے الگ سے، بھائی اتنا نہیں کوٹا کریں بچے کو، صحیح نہیں ہے. بچے کے سامنے بحثی زیور میں حضرت حکیم الامہ نے کیسے آداب لکھے ہیں. فرمایا ماں کو چاہیے بچے کے دل میں باپ کا احترام اور ڈر بٹھاتی رہے، ڈر بھی بٹھائے، احترام بھی بٹھائے. اس کو بتا، بچہ کوئی الٹا کام کرے، بھائی ابو کو پتا چل گیا، پاپا کو پتا چل گیا، بابا کو پتا چل گیا، خیر نہیں ہے. بچہ ڈرے گا، بھائی بابا کوئی بہت ڈراؤنی چیز ہے، یہ روب بیٹھے گا تو کام بنے گا. یاد رکھو جس میں عقل نہیں ہوتی اس سے روب سے کام لیا جاتا ہے، سمجھا کے کام نہیں لیا جاتا، اس سے روب سے. یا تو اس کو ٹوپی کرانی پڑتی ہے. جیسے ایک بادشاہ تھا نا، شہزادہ تھا چھوٹا 4-5 سال کا، اس نے شور مچانا شروع کر دیا مجھے ہاتھی چاہیے. اب شہزادے کو تو کون ٹھکائی لگائے، ہاتھی چاہیے. اور بادشاہ لوگ شہزادوں کو لاڈ پیار کر کے بگاڑتے بھی ہیں. اصل علاج تو یہ تھا کہ بھائی اس کو 2 تھپڑ لگا کے خاموش کر دو شہزادے کو، بیٹا تجھے کہاں سے جنگل میں تیرے لیے ہاتھی لے کر آئے. تو بادشاہ لوگ تو شہزادوں کی بڑی رعایت کرتے ہیں، باغی بنا دیتے ہیں ان کو. بادشاہ نے کہا نہیں، سختی سے تو کچھ کہوں گا نہیں میں اس کو، میرا بیٹا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے. اب بچے نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے مجھے ہاتھی چاہیے، ہاتھی چاہیے، ہاتھی چاہیے. اب پولیس بھیج دی جنگلوں میں، کہیں سے ہاتھی پکڑ کے لاؤ. ساری رعایا پریشان، اور ہاتھی نہیں مل رہا. ہاتھی اگر مل بھی جائے تو لا کے اس کو کھلائے گا کون، اس کو پالے گا کون؟ تو ایک عقل مند بیٹھا ہوا تھا وزیر، اس نے کہا بادشاہ سلامت بچہ ہے، اس کو ٹوپی کرائے، ٹوپی. کھلونے والا ہاتھی لے جا کے اس کو پکڑا دیا. دیکھو یہ ہاتھی ہے، یہ اتنا چھوٹا کیوں ہے بیٹا؟ آج کل ہاتھی جو ہے نا خوراک کی کمی سے اتنے چھوٹے ہو گئے. بچہ خوش، ماشاءاللہ بھائی ہاتھی مل گیا. ٹوپی کراتی کہ نہیں کراتی؟ تو بچوں کو یا تو الو بنایا جاتا ہے، یا روب سے، یا تو ڈانٹ ڈپٹ ہے، روب آنکھیں دکھائی ڈر گیا، یا یہ کہ آپ نے تھوڑا سا کچھ چیز مانگ رہا ہے تو ادھر سے گھما کے لے آئے، وہ دکانیں دکھاتی دیکھو ہڑتال ہے، بندہ ایسے ٹوپی کرا کے اس کو لے آئے. تو جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ یہ بھی بتا دوں، بچے کے سامنے جھوٹ بولا اور وہ پکڑا گیا تو بچہ جھوٹ سیکھتا ہے، فوراً جھوٹ سیکھتا ہے. مائیں کہتی ہیں نا میری مٹھی میں ایک چیز بند ہے، حدیث میں اس کی ممانعت ہے. بچے کو بلاتے ہیں آؤ یہ چیز دوں گا، اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. جب بچہ آیا آپ نے ہاتھ کھولا کچھ بھی نہیں ہے، بچے کے دل میں جھوٹ کی برائی نکل جاتی. بچہ کہتا ہے اپنے مفاد کے لیے کسی سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، جھوٹ بولا جا سکتا ہے. بچہ فوراً یہ کہے میرے بچوں کو میرے بارے میں معلوم ہے کہ میں اگر ان سے کسی چیز کا وعدہ کر لوں کہ بھئی کل میں یہ لا کے دوں گا، بچوں کو پتا ہے بابا لازمی لا کے دیں گے.
کو پتا ہے, کیونکہ ابا جھوٹ نہیں بولیں گے. بچوں کے ساتھ تو بہرحال انسان یہ احتیاط کرتا ہے کہ بھائی نتیجہ کیا نکلے گا. بھائی مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بول دیا تو کل بچے جب میرے سامنے جھوٹ بولیں گے, کوئی میرا بچہ میرے سامنے جھوٹ بولے گا تو میں اسے کیسے تنبیہ کروں گا کہ جھوٹ بولنا غلط ہے. وہ کہیں گے آپ نے بھی تو جھوٹ بولا تھا. اور مائیں یہ کام بہت کرتی ہیں معذرت کے ساتھ, بچوں کے سامنے باپ کے سامنے جھوٹ بول رہی ہیں, بچہ سن رہا ہے, بچے کو پتا ہے کہ امی ابو کو ٹوپی کرا رہی ہیں, دیکھ رہا ہے بچہ, بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں. تو یہ چیزیں بیٹیاں سیکھتی ہیں, پھر سسرال جا کے اپنے شوہر کو جھوٹ بولتی ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہماری اماں بھی یہ کام کیا کرتی تھی. ماں تو جو کرے گی بچی وہ کرے گی. وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک خاتون لڑکی کی شادی ہوئی, میاں اس کو بہت محبت والا ملا, وہ چاہتا تھا میری بیوی بھی خوش رہے, بڑی اس نے چیزیں لا لا کے دی, شاپنگ کرائی, لیکن بیگم کا ہر وقت 2-4 دن تو خوش رہی, اس کے بعد موڈ آف. بھائی کیا وجہ ہے بیگم صاحبہ آپ کا موڈ آف رہتا ہے؟ کوئی وجہ ہو, یہ چاہیے وہ چاہیے, بتائیں کیا چاہیے آپ کو؟ برگر چاہیے, پیزا چاہیے, کلفٹن کی سیر کرنی ہے, چڑیا گھر بھی گھما کے لے آیا, مگر بیگم کا موڈ درست. یہ تھے نرم دل, سمجھا کے محبت سے ہر طرح کے بزرگوں کے بیانات سنا دیے, نہیں سمجھ. ایک دن غصہ آیا اور طبیعت سے اس نے دھنائی لگا دی اس کی. کہہ رہے جب کوئی مسئلہ نہیں ہے تیرے ساتھ تو کیوں منہ بنا کے بیٹھ. جس دن دھنائی لگائی اس دن بیگم خوش. اس دن کیا ہے بھائی, طبیعت کافی ہلکی اس کو محسوس ہوئی. یہ حیران کہ یہ چکر کیا ہے. آج تو میرا خیال تھا کہ یہ طلاق لے کے بھاگ جائے گی, خلا لے لے گی عدالت سے, اب کیوں ہوئی؟ تو تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ اس نے اپنی اماں کو ہمیشہ اپنے ابا سے پٹتے ہوئے دیکھا ہے, ہمیشہ یہی دیکھا ہے, گھر کا ماحول ہی ایسا تھا. تو اب اس کو وہی کلچر چاہیے کہ ٹھکائی ہوتی رہے, سیٹنگ پہ چلتی رہے گی. تو یہ ماں بچہ ایسے ماں سے سیکھتا ہے, ایسے سیکھتی ہے, خاص طور پہ بیٹیاں, بیٹا باپ سے سیکھتا ہے اور بیٹیاں ماں سے سیکھتی ہیں. تو بھائی کیوں گھروں میں ٹھکائیوں والا ماحول اور پٹنے والا ماحول اور چیخنے چلانے والا ماحول بنا رہے ہو؟ بچوں کی خاطر تھوڑا سا تمیز کے دائرے میں رہنا سیکھ لے انسان. اور تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے نہیں. اور دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ ایک کی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دوسرے کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, اور بعض دفعہ وہ کنٹرول نہیں کر پاتا. تو یہ ساری بچپن سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, بچپن سے. تبھی تو شریعت میں خاندان کی بہت اہمیت ہے. بھائی خاندان دیکھ کے شادی کرو. وجہ کیا ہے کہ بھائی جس خاندان میں پلی بڑی ہے یا پلا بڑا ہے اس کے اثرات اس کے اندر لازمی آئیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بچوں کو ادب سکھائیں. ادب کیسے, بے ادبی کیسے سکھائی جاتی ہے؟ ایک طریقہ تو میں نے یہ بتایا کہ باپ کی برائی بچے کے سامنے, یا باپ ماں کی برائی کر رہا ہے بچے کے سامنے, یا ایک دوسرے بچے کو تنبیہ کر رہا ہے, دوسرا اسی وقت اس کو ٹوک رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہی ہے تنبیہ. یہ بھی ہوتا ہے. ایک اور گڑبڑ یہ ہوتی ہے, اور معذرت کے ساتھ بیان اگرچہ میرا بہت ساری خواتین سنتی ہیں, مگر یہ والی برائی جو میں بھی بتا رہا ہوں یہ خواتین میں زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ساری خواتین میں یہ برائی ہے, جو میرا بیان سنتی ہیں ان میں نہیں ہے, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, ان میں یہ برائی بہت زیادہ ہے. وہ برائی کیا ہے کہ اگر بچے کا چچا, تایا یا چچا زاد بھائی جو عمر میں بڑا ہو, وہ اپنے کزن کو جو عمر میں چھوٹا ہے اس کو کسی بات پہ ڈانٹے, یا چچا اس کو ڈانٹے یا تھپڑ لگا دے, تو مائیں فوراً شکایت شروع کر دیتی ہیں, تم کون ہوتے ہو میرے بچے پہ ہاتھ اٹھانے والے. ٹھیک ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جب آپ کو پھر طلاق ہو جائے, اللہ نہ کرے, یا شوہر مر جائے, پھر یہ نہیں کہنا میرے بچے روڈوں پہ آوارہ گردی کرتے پھر رہے ہیں, آپ اپنے بھتیجوں کا خیال کریں, پھر یہ قابو میں نہیں ہوں گے. اس وقت تو تانا دے دیا کیونکہ ابھی پالنے والا شوہر موجود ہے, اس وقت تو کہہ دیا تم کون ہوتے, تمہارے کیا لگتے ہیں. بچوں کے چچا تایا کو باور کرایا جائے کہ باپ کا جتنا حق ہے نا آپ کا بھی اتنا حق ہے. پھر مثال دوں اپنے ہی بچوں کی, کیونکہ ظاہر ہے میں دوسروں کے بچوں کی تو نہیں دوں گا نا, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ یہاں کھیل رہے ہیں. میں نے اپنے بھائیوں کو کہا ہوا ہے کہ جب دل چاہے نا, جس کو بھی طبیعت سے پیلنے کا دل چاہے, ٹھکائی لگانے کا, مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. خوشی ہوگی کہ آپ نے ان کو اپنا سمجھا. بھائی آج اپنا سمجھیں گے تو کل کام آئیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسان خاندان میں پلتا ہے, خاندان میں اکیلا نہیں ہے, خاندان کو ساتھ لے کے چلتا ہے تو مسائل حل ہوتے ہیں. شادیاں ہونی ہوتی ہیں بچیوں کی, اگر آپ نے چچا اور تایا اور ان کو ایسا بالکل پرے رکھا کہ ہٹو تم ان کے معاملے میں دخل اندازی نہ کرو, نتیجہ کیا نکلے گا؟ کسی معاملے میں نہیں پڑیں گے وہ. ان کو یہ باور کراؤ کہ یہ آپ کی بھتیجی بالکل آپ کی بیٹیوں کی طرف, بیٹی کو بھی باور کرا دو باپ جیسا احترام کرنا ہے چچا اور تایا کا. سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی بات؟ ہم نے اپنے بچپن میں جو ماحول دیکھا ہے وہ اب نظر نہیں آ رہا. میرے کزن تھے چچا زاد بھائی جو مجھ سے عمر میں, پھوپھی زاد بھائی تھے مجھ سے عمر میں 2 سال بڑے. ایک دن کچھ شرارت کی, انہوں نے 2-3 دفعہ کی, تو میری پھوپھی نے شکایت لگائی میرے بڑے بھائی سے. پھوپھی کا بیٹا تھا وہ, ممکن ہے بیان بھی سنے, وہ کبھی کبھار سنتے ہیں انٹرنیٹ پہ, کہیں گے یار میرے راز فاش کر رہا ہے. پھوپھی کا بیٹے میرے کزن ہوئے نا 2 سال مجھ سے عمر میں بڑے. ایک عمر ہوتی ہے انسان اس میں شرارتیں شروع کر دیتا ہے, گھر سے بھاگ رہے ہیں لڑکے لوٹے لپاڑوں کے ساتھ, اسنوکر کلب, ٹپو وبو, غلط ایکٹیویٹیز میں پڑنے لگے. تو میرے پھوپھا تھے سعودی عرب میں, وہ تو نہیں بچے پہ نگرانی, تو میری پھوپھی نے میرے بڑے بھائی جو کزن ہے, کیونکہ اس بچے کا بڑا بھائی کوئی تھا نہیں, سب سے بڑا وہی تھا, میرے بڑے بھائی کو آ کے شکایت لگائی
میرے بڑے بھائی نے دروازہ بند کر کے تسلی کے ساتھ کوڑ دیا اس کو. ٹھیک ہے, بچپن گوا دیا ہے. وہ میرے بڑے بھائی سے اتنا ہی ڈرتے تھے جتنا اپنے ابا سے ڈرتے تھے. حالانکہ کزن کا رشتہ ہے, سگا بھائی بھی نہیں ہے, مگر چونکہ بڑا ہے عمر میں تو بھائی کی طرح ہی ہے, بھائی کی طرح ہی ہے. تو باغی نہیں بنے کہ اس نے میرے پہ ہاتھ کیوں اٹھایا, یا میری پھوپھی نے کوئی اعتراض کیا, یہ کون ہوتا ہے ہمارے بچوں کو ٹھکائی لگانے والا. کیونکہ میرے بڑے بھائی ہی اس کو پڑھاتے بھی تھے, فری میں پڑھاتے تھے, انگلش پڑھائی ان کو, ٹیوشن پڑھایا, اس لیے کہ بھائی یہ کزن ہے, چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, بغیر پیسے لیے. میں بھی پڑھتا تھا اپنے بڑے بھائی سے, سارے کزن آگے بیٹھ جاتے تھے. ہم سب نے, پھوپھی زاد, خالہ زاد, چچا زاد نے اپنے بڑے بھائی سے پڑھا ہے, اور قرآن بھی میرے بڑے بھائی سے سب نے پڑھا ہے. بڑے سے چھوٹے بھائی جو ہے نا وہ حافظ قرآن تھے, وہ قرآن پڑھاتے تھے, اور ان سے بڑے بھائی ذرا وہ اسکول کی تعلیم اور ان چیزوں میں وہ ماہر تھے, انگلش میتھ وغیرہ وہ یہ پڑھاتے تھے. تو سارے کزن, کیونکہ کزنوں کا گھر قریب تھا, سارے آ کے انہی سے, ہمارے دونوں بڑے بھائیوں سے پڑھتے تھے, میں بھی اور وہ بھی. تو وہ قرآن جب پڑھاتے تھے نا, بڑے سے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کا اتنا روب تھا کہ میرے سارے کزن اور کزنیاں بھی تھیں, کزن اور لیڈیز کزن, انگلش میں تو سب کو کزن ہی کہتے ہیں نا, اردو میں تو کچھ تھوڑا سا فیمیل اور میل میں فرق کرنا پڑے. سب آ کے بیٹھتے تھے جو قرآن پڑھتے تھے فجر کی نماز کے بعد. آج بچے کو فجر میں اٹھانا کتنا مشکل ہے, اور ہماری کلاس کب ہوتی تھی, فجر کی نماز کے فوراً بعد. پڑھاتے ہمارے بڑے بھائی تھے, تو کیا ہوتا تھا, بس آ کے آنکھ دکھائی یوں کر کے, ایسے کر کے اٹھ کے بیٹھ گئے, نماز پڑھی شرافت کے ساتھ, کیونکہ پتا تھا کہ نہیں بیٹھے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اگلی دفعہ میں ایک تھپڑ آئے گا. اور ہمیں یہ بھی پتا تھا اگر انہوں نے تھپڑ مارا تو پورے خاندان میں ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا. کہ کیوں مارا, کہ ہمارے ابا پوچھیں بیٹے سے کہ تو نے چھوٹے بھائی پہ کیوں ہاتھ اٹھایا, یا ہماری والدہ پوچھے بڑے بھائی سے کہ تو کون ہوتا ہے چھوٹے بھائی کو مارنے والا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اسی طرح وہ جو کزن تھے وہ بھی فجر کے بعد آگے بیٹھ جاتے تھے, کیونکہ پتا تھا کہ بھائی کا اتنا روب تھا, ہمارے آنکھ دکھائی آگے بیٹھ جائیں گے. اگر نہیں آگے بیٹھے تو پتا تھا کہ بھائی صاحب کا کیا آئے گا, چماٹا, تھپڑ آئے گا زور سے. اور یہ بھی پتا تھا بچوں کو, ہمارے کزنوں کو, کہ ہمارے والدین کی طرف سے اس تھپڑ پر کوئی اعتراض بولو بھائی نہیں ہو. تو سب پڑھ لیے قرآن ماشاءاللہ بغیر کسی فیس کے, اور گھر میں پڑھنے کی برکت ہی الگ ہے. قاریوں سے تو پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ قاری نیک ہوتا ہے, پڑھا دیتا ہے, ورنہ تو ٹرخاتے رہتے ہیں. میں دیکھتا ہوں مدرسوں میں بچے 1 سال سے 4 آیتوں میں ہی گھوم رہے ہیں, اور میں نے بچپن میں اتنی صورتیں حفظ کر لی بھائی کی موجودگی میں, وہ پورا قرآن بہت جلدی پڑھ لیا, اور اللہ کا فضل ہے بہت اچھا پڑھا, بہت اچھا پڑھا. تو یہ کس کی تربیت تھی, والدین کی, کہ والدین نے بڑوں کو یہ بتایا تھا بڑے بھائیوں کے کہ تم بڑے ہو, تو والدین چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کے خلاف نہ ورغلائیں. یہ بھی ورغلاتے ہیں, بڑا چھوٹے پر تھوڑا سا روپ ڈالے گا تو ابا آ کے رکاوٹ ڈالتے, تو کون ہوتا ہے بہن پہ روپ ڈالنے والا. بھائی ان کے سامنے نہ بولو, الگ سے کمرے میں لے جا کے ان کو بول دو بیٹا تمہارے چھوٹے بھائی ہیں, ٹھیک ہے روپ بھی صحیح ہے, نگرانی بھی صحیح ہے, مگر تھوڑا ہلکا رکھا کرو. سامنے نہ بولو, سامنے بولو کہ چھوٹے بھائی کے دل سے بڑے بھائی کا احترام نکل جائے گا. ہم میں چونکہ نہیں نکلا تھا, اس لیے ہم مولوی بننے کے بعد بھی بڑے بھائی سے پٹے ہیں. میں جب دور حدیث میں تھا تو ہمارے بڑے بھائی نے ایک دفعہ طبیعت سے حساب کتاب کر دیا, ٹھکائی لگا دی ٹھیک ٹھاک طریقے سے. تو خیر ہم نے خالی ہاتھ اٹھانے کا تو الحمدللہ تصور نہیں, یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم بڑے بھائی پہ ہاتھ اٹھائیں, حالانکہ وہ عالم نہیں ہے, میں مولوی صاحب بن چکا تھا, تصور نہیں کہ ہاتھ اٹھائیں. اور وہ غلطی بھی ان کی تھی, میری نہیں تھی, وہ ہیں ذرا غصے والے, طبیعت سے انہوں نے دھنائی لگا دی ٹھیک ٹھاک طریقے سے. میں پگڑی پہن کے بیٹھا ہوا تھا, دھنائی لگا دی. میں نے جا کے اپنے استاد ہیں, میں اپنے پیر و مرشد ہیں, ان سے شکایت لگائی, کیونکہ میرے بھائی بڑے بھائی بھی ان سے تعلق تھا ان کا. میں نے کہا ایسے ٹھکائی لگائی, انہوں نے کہا یار بڑا بھائی اگر سال میں 1 آدھ دفعہ ویسی بھی ٹھکائی لگا دینا اس کا حق بنتا ہے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں کیا ہوں, میں بڑا ہوں. کہا روزانہ تو نہیں مارتے نا, میں نے کہا نہیں روزانہ, کہ سال میں 1, میں نے کہا سال میں 1 چلتا ہے. دیکھو کتنا اچھے طریقے سے انہوں نے کیا کیا, چھوٹے کے دل میں بڑے کا احترام ڈالا, کہ بھائی اگر کسی وجہ سے مارنا ہو, وجہ سے تو دوست بھی دوست کی ٹھکائی لگا دیتا ہے. بھائی نہیں سمجھ میں آ رہا تو میں چلا جاتا ہوں گھر, کسی وجہ سے تو دوست بھی دوست کو مکہ مارے گا نا. تو بڑے کا تو مطلب یہ وہ کبھی کبھار بغیر وجہ کے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں کیا ہوں, میں بڑا ہوں, میرا روب ہے, 1 آدھ لگا دو ایسے ہی. تو پھر ہم نے اپنے استاذ کو دیکھا, اپنے پیر و مرشد کو, وہ بڑے ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت علم دیا ہے, لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کا جو ان سے عمر میں بڑے, حالانکہ ایسے عالم نہیں ہے, ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, اتنے ایسے ایٹیٹیوڈ میرے نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں کتنے ماشاءاللہ اکرام احترام ہے, دماغ ہمارا بھی تھوڑا سا ٹیڑھا ہی رہتا ہے. لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو ٹوٹا پھوٹا احترام آ گیا اپنے بڑوں کا, ٹوٹا پھوٹا, الٹا سیدھا ہی کہہ لے, زیادہ نہیں ہے. کہیں آپ لوگ ٹرائی کر کے دیکھیں کہ بھائی کسی بڑے کو لا کے ڈٹوائیں, مجھ سے ڈانٹ پڑوائیں اور کہیں احترام, غصے میں آدمی بڑھ جاتا ہے, کچھ بھی کہہ لیتا ہے. تو اتنے نیک نہیں ہے ہم جتنا آپ سمجھ رہے ہیں, لیکن یہ کہ تھوڑا تھوڑا انسان بہرحال سیکھتا ہے ان چیزوں سے, بڑوں کو دیکھ کے. یہ چیزیں واعظ و نصیحت سے نہیں آتی, واعظ و نصیحت سے نہیں چیز سیکھتا. یہ گھر میں ماں باپ سکھاتے ہیں,
तो सीखता है ये चीजें इंसान, वरना नहीं आती ये चीजें। और फिर बुजुर्गों को देखता है, उनकी सोहबत में रहता है, उनको देखता है कि ये अपने बड़ों का कैसे एहतराम करते हैं, तो आती हैं, वरना ये चीजें बाजार में नहीं मिलती। और टीवी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको स्कूल और टीवी ये चीजें सिखा दें आपको। स्कूल में तो जो माहौल है वो सबको पता है। तो भाई अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया कि तुम्हारी माल औलाद तुम्हारी बीवियां फितना है, तो पता चल गया कैसे फितना है ये। इनकी तरबियत नहीं करोगे तो फिर ये फितना ही बनेगी तुम्हारे लिए। कुछ तमीज़ अदब नहीं सिखाओगे तो ये अज़ाब जान बनेगा, वबाल जान बनेगी तुम्हारे लिए। बीवी वबाल जान बन जाएगी, औलाद वबाल जान। ख़वातीन से ख़ास तौर पे दरख्वास्त करता हूँ कि घरों में बच्चों की तरबियत में जितना ख़वातीन का किरदार होता है इतना बाप का नहीं होता। बच्चे माँ से अटैच होते हैं। माँ अगर बड़ों का अदब ना सिखाए, माँ उनको बड़ों का अदब सिखाए, उनके सामने कभी झूठ ना बोले, चाहे कैसी आजमाइश आ जाए, ये बताए कि बेटा झूठ बोलना तो बहुत ही बुरी, ये नहीं हो सकता मुझसे, कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना मैंने। अगर ये चंद एक चीजें सिखा दे तो बच्चा हीरा बन के निकलेगा, हीरा बनेगा वो बच्चा। ऐसी उसमें अल्लाह ताला सलाहियतें पैदा करेगा। और घरों में लड़ाइयाँ इख्तलाफात होंगे अगर ये चीजें नहीं होंगी। तो इसलिए तुम्हारे माल औलाद तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए फितना है। उसका एक मतलब ये भी है कि तुम लाए अपने फायदे के लिए थे कि दीन में मुआविन मददगार बनेंगे, बेहयाई से बचा रहूंगा, लेकिन नतीजा क्या निकला? बजाय दीन में मुआविन बनने के हर वक्त लड़ाई झगड़े, सर ब्रेन एमरी से ही मर गए। दीन पे चलते चलते तो जब जिंदा रहते हैं, पहले ही वक्त से पहले ही दुनिया से चले गए वो। और फिर थोड़े दिन बेगम साहबा रोई धोई, उसके बाद फिर वो चाचा नहीं पूछता ना मामू पूछता है। आखिरी बात करके बस अपनी बात खत्म करता हूँ। एक और बहुत अहम बात है कि बहनों के दिल में भाई का एहतराम डाला जाए। ये भी मीडिया तो निकाल रहे चीजें। देखो भाई अगर थोड़ा बहुत बदतमीज भी है, औरतों को शिकायत होती है बदतमीज है, हम नहीं मानते। अल्लाह ने मर्द में ऐसी गैरत रखी है, ऐसी गैरत कि बहन और बेटियों के मामले में चाहे वो हीरोइन ची हो, चरसी हो, लेकिन वो इन पे जुल्म होता हुआ नहीं देख सकता। अगर शादी के बाद शौहर किसी से डरता है तो वो ससुर और सालों के अलावा किसी से डरता है? वो पुलिस से भी नहीं डरता, ये बता दूं। वो डरेगा तो किससे? अपनी बीवी के भाइयों से। तो अगर औरत ने शादी से पहले अपने भाइयों से बना के नहीं रखी, बिगाड़ ली, जैसे कि आजकल बिगाड़ती हैं, तुम कौन होते हो मेरे मामलात में टांगने वाले, तुम कौन होते हो मेरे मुझसे पूछने वाले कि किससे बात कर रही हो किससे नहीं। वो कहता है भाई जब ये मुझे कुछ समझती नहीं है तो ला ताल्लुक हो जाता है। ठीक है भाई तुम्हारी जिंदगी, जाओ जहां मर्जी शादी करने जाओ। और औरत को जरूरत पड़ती है कभी ना कभी अपने भाइयों की, उस वक्त वो साथ में। मैं ये सब चीजें देख रहा हूँ अपनी आंखों से। औरत ने फोन किया अपने भाई को, मदद करो, जाओ दफा हो, हमने जब रुखसत किया तुम्हें घर से निकाल दिया, अब जो मर्जी हो रहा है बर्दाश्त करो। तलाक के बाद भी घर में नहीं घुसने देता। कहते तुम्हारी हरकतों की, तुमने जैसे मुझे तंग किया था ना, हमें पता है शौहर को भी ऐसे ही कर रही होगी। ये हकाइक बता रहा हूँ, जमीनी हकाइक। भाई को पता होता है जब ये मेरे से तमीज से बात नहीं करती थी, बाप से नहीं करती थी, शौहर का एहतराम कहाँ करेगी। अब उसको पता है मैंने अगर इसको अपने घर में ठिकाना दे दिया, इतनी मुसीबत से शादी कराई थी, दोबारा कराई, फिर यही काम करेगी। ये जो है ना, ये सुधरने वाली चीज नहीं है। तो जिंदगी किसकी बर्बाद होती है? औरत की। तो शुरू में थोड़ा सब्र कर लेती है, जबान पे कंट्रोल कर लेती, भाई है भाई थोड़ा बर्दाश्त करो, मर्द है, मर्द में गुस्सा होता है। बाज लोगों को देखो, शेर को अल्लाह ने धाड़ने की सलाहियत रखी है भाई, उसमें गुस्सा रखा ना, क्योंकि अगर शेर में गुस्सा नहीं होता तो जंगल पे हुकूमत कैसे करता वो। अगर शेर को अल्लाह बकरी वाले एटीट्यूड दे देते, बकरी कैसे रिक्वेस्ट करती है घास चाहिए, ये चाहिए, शेर को भी, तो शेर जंगल पे हुकूमत करता। अल्लाह ने मर्द को बनाया है हाकिम, इसने घर पे क्या करनी है? हुकूमत, मोहब्बत के साथ। जालिम हाकिम नहीं बनना, मोहब्बत के साथ, लेकिन करनी हुकूमत है। तो अल्लाह ने मर्द को थोड़ा रोब भी दिया, थोड़ा गुस्सा भी दिया है, थोड़ा सा इसको जो ना टेढ़े दिमाग का बनाया है। ये इसलिए बनाया ताकि थोड़ा इससे डर डर के रहें। अगर ये इतना पोलाइट हो गया, इतना पोलाइट कि इसे गुस्सा ही नहीं आ रहा। मेरे पास अजीब अजीब किस्म की चीजें आती हैं, मैं आपको क्या बताऊं। अजीब अजीब फोन आते हैं लोगों के, मैं सर पटोलने लगता हूँ, यार ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। हजरत वो मेरी वाइफ जो थी ना, एक्चुअली उनके किसी से ताल्लुकात हो गए तो वो घर से भाग गई। मुझे बहुत गुस्सा आया। तो भाई क्या गुस्से में कह रहे, मैंने सब्र किया। ये हकीकत बता रहा हूँ, आप समझेंगे नहीं, इसलिए गीबत नहीं है, कोई भी नहीं पहुंच सकता वहां तक, और वो खुद भी नहीं समझ सकते कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाद दफा मैं ऐसे टेक्निकल तरीके से बात करता हूँ कि वो उसको भी अपनी इंसल्ट महसूस ना हो, क्योंकि किसी की इज्जत की हिफाजत करना बहरहाल ये फर्ज है। तो ऐसे ऐसे केस मैंने बर्दाश्त किया। फिर वो 4 महीने 6 महीने इधर उधर, ये वो फलाना, पता नहीं किस किस से उसने मुंह काला किया होगा। फिर आके माफी मांगी, मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद फिर बात गई, ठीक है। अबे भाई आदमी हो क्या, उसके अंदाजे कलाम से लगता है कि भाई कोई भी होती यही करती, कोई भी होती वो यही करती। कि भाई इतना ऐसा अजीब सा इंसान मिल गया मुझे, इतना शरीफ शुरफा, इतना शरीफ शुरफा कि 4 महीने भाग के, और फिर जाओ तो फिर भी उसको पता है। फिर मैंने कहा छोड़ो इसको, तलाक दो, इसको निकालो घर से। कह रहे नहीं वो
बस छोड़ें, आगे मैं बातें नहीं करता आपसे। तो अब अगर इस तरह का होगा, बेटी मोबाइल पे घंटों घंटों बातें कर रही है, अब्बा उसको ये नहीं कि मोबाइल उससे छीन ले, बेटा किससे बात कर रही हो, मैं मना नहीं कर रहा तुम्हें बात करने से, लेकिन मुझे पता तो चले कि अपने चाचू से इतनी मोहब्बत है तुम्हें, या अपने मामू से इतना दिल आ गया तुम्हारा, अपने मामू या अपने भाई जो मंझले भाई हैं वो तुम्हें बहुत हदिये दिया करते थे, उन पे बहुत दिल आ गया है, डेढ़ घंटा अपने मंझले भाई से तुम्हारी ऐसी बातें हो रही हैं, तो बेटा मुझे बता तो दो ना। अब्बू नहीं, आप मेरे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करें। अब्बू एकदम ठिठर गए, डर गए, यार मैंने किया तो ये खुदकुशी न कर ले, ये ब्लीच न पी ले। तो भाई उससे मोबाइल लो, देखो किसका नंबर है। मैं ये नहीं कह रहा खुदा न ख्वास्ता अपनी बच्चियों से बदगुमान हो, अपनी बहनों से बदगुमानी जायज नहीं है शरीयत में, और उससे पूछो तो सही ये क्यों छुप छुप के बातें हो रही हैं। जैसे किसी का फोन आता है कंबल में क्यों घुस जाती है एकदम, अगर वो नहीं दे रही तो थप्पड़ लगाएं उससे। एक साहब का फोन आया, भाई बेटी काबू में नहीं है, इस तरह कर रही है और वो खुदकुशी की धमकी दे रही है। मैंने कहा भाई तेजाब की बोतल ला के रखें। बोले बेटा ये, और वीडियो बनाए कि खुद ही पी है इसने ताकि केस न बने। मैंने कहा इतने इतने लड़कों से इसके नाजायज ताल्लुकात हैं, इतने इतने लड़कों से, और आप इससे मोबाइल लेते हैं तो वो नहीं देती, बताए बगैर आपके सामने आपके घर से बाहर जा रही है। ऐसी पोजीशन थी उस लड़की की। तो मैंने कहा ये तो बेहतर है कि खुद ही मर जाए ताकि आप पे केस ना बने। मैंने कहा ला के रखें तेजाब। बोले ये पियो और मैं वीडियो बना रहा हूँ, खुद ही मरो। सही है ना, खुद ही मरो। क्यों जिंदा रखा हुआ है उसको, क्यों जिंदा रखा हुआ है, और वरना उससे थप्पड़ मार के मोबाइल लो उसके हाथ से। ऐसा थोड़ी, इस्लाम में एक हुदूद है बर्दाश्त की भी, हर चीज की कुछ हुदूद होती है, उससे आगे नहीं बढ़ा जाता मामलात में। तो इसी तरह ये भी याद रखो, बहनोइयों की शिकायतें आती हैं लड़कियों से, 100 लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात, ये भी बहुत आजकल हो रहा है। दीन नहीं है ना, तो उसमें बहनोई को हमने मोहब्बत से समझाया, उनकी समझ में नहीं आया। इतनी जब ताल्लुकात होंगे तो मोहब्बत से समझ में नहीं आएगा मेरे भाई। उसको उल्टा लटका के उसकी तबीयत से उसको धो, फिर जमजम से नहलाओ आखिर में उसको। पहले तबीयत से धो उसको, बोलो हमने भाई तुम्हें इसलिए थोड़ी तुमसे रिश्ता किया था कि तुम ये काम करोगे नालायक, यही काम अगर तुमने करना था शादी करने की क्या जरूरत थी, हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत। तो ये जो है ना, इसलिए अल्लाह ताला ने मर्द की तबीयत में गुस्सा रखा है, तो खवातीन को मर्दों के गुस्से को थोड़ा बर्दाश्त कर लेना चाहिए। मैं बदअखलाक बनने की तरजीह नहीं दे रहा हूँ, पहली बात बहुत से मर्द घर में जब जाते हैं तो खूनख्वार भेड़िया बन के जाते हैं। अखलाक वही होने चाहिए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। घर में गए, सबको सलाम किया, सबसे खैरियत पूछी, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे, मोहब्बत की कैसे अखलाक थे। अम्मी आयशा जहाँ से पानी पीती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिलास में उसी जगह से पानी पीते थे, मोहब्बत के इजहार की। सब कुछ होना चाहिए, लेकिन साथ में थोड़ा ये भी हो कि शेर हूँ मैं क्या हूँ। हाँ, ये है ना समझना कि मैं मोहब्बत में गीदड़ा बन गया हूँ, ठीक है ना। शेर भी बाज़ दफा मोहब्बत करता है, मगर होता वो शेर है। अब शेर से ज्यादा फ्री हो गए। अब शेर को चिड़ियाघर में, वो क्लिप एक इंटरनेट पे आया हुआ था, चिड़ियाघर में शेर के हाथ ना वहाँ डाल के, गले में हाथ डाल के तस्वीर खिंचवा रहा है एक आदमी। शेर ने कुछ नहीं कहा, बोला चलो ठीक है मोहब्बत का इजहार। दूसरे को आया, उसने दुम पकड़ के घुमाना शुरू कर दिया, शेर ने कहा भाई ठीक है। तीसरा आगे ना ज्यादा ही उसके मुंह में घुस रहा, शेर ने पकड़ लिया, भाई बाजू पकड़ा है, उसकी हड्डी तोड़ दी शेर ने, ये बताने के लिए कि ठीक है मोहब्बत, लेकिन उसके भी कुछ ये नहीं कि दुमे मरोड़ रहे हो आके यहाँ से, और जनाब ये सारा हिसाब है, ये नहीं होता। तो इस तरह से अपने घर को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। खुलासा ये निकला कि घर में अदब तमीज सिखाएं बच्चों को, तमीज और उलमा का एहतराम। आखिरी बात बस ये रह गई थी बहुत अहम, बच्चे को अगर आलिम का, बुजुर्ग का एहतराम, मस्जिद के इमाम, कारी साहब का एहतराम सिखा दिया कि बेटा इनके सीने में कुरान है, बस एहतराम है, इनकी बुराइयों पे नजर न कर, तो इंशाल्लाह एक न एक दिन वो दीन पे आएगा, दीन पे आए। मैं एक डॉक्टर के पास गया था, वो डॉक्टर मेरा बहुत एहतराम करते थे, हालांकि बेदीन थे। मैं हैरान, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप, मैं उस वक्त तालिब इल्म था, मैं मौलवी नहीं बना था, तालिब इल्म था मैं। वो डॉक्टर बहुत एहतराम करते। मैंने कहा आप क्यों इतना एहतराम करते हैं, आप तो डॉक्टर लोग तो आमतौर पे इतना ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते। कहने लगे बाबा नजमे हसन साहब होते थे नाज़ाबाद में, बहुत बड़े बुजुर्ग थे अल्लाह वाले। तो मेरे वालिद साहब बचपन से मुझे उनकी सोहबत में ले जाके बिठाते थे और कहते थे ये अल्लाह वाले हैं। तो मेरे वालिद साहब 2 जानों उनकी मजलिस में अदब से बैठते थे मुझे ले जाके। तो बस मैंने उस वक्त से मेरे दिमाग में हो गया कि भाई देखो कोई अल्लाह वाला हो या बुजुर्ग हो, उसका ऐसे अदब किया। हम तो अल्लाह वाले नहीं, लेकिन वो तो बेचारे हमको अल्लाह वाले ही समझ रहे थे। तो जो है ना ऐसे एहतराम। अब उसके दिल में क्या आ गया, उलमा का एहतराम आ गया। एक हकीम है न्यू कराची में, ग्रीन चैनल वाले हैं वो, खालिस अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह वाले। मगर मैं कभी उनके पास जाऊं ना, वो बोलते अल्लाह का शुक्र है मैं जाता नहीं किसी हकीम के पास, लेकिन कभी कभार होता है जैसे रास्ते में पढ़ते हैं। एक दफा वालदा को ले गया, मुझसे पैसे नहीं लेते, हालांकि उनको मेरे बारे में पता है ये वाइट चैनल है, फिर भी नहीं लेते। मैंने से पूछा आप पैसे तो लिया करें, कहते हैं कि नहीं, हम जब बचपन में पढ़ते थे हिकमत और तिब, तो हमारे उस्ताजों ने, हमारे बड़ों ने सिखाया था कि उलमा चाहे किसी भी मसलक के हों, उनका एहतराम, क्योंकि वो अल्लाह रसूल की बात करते हैं। तो देखो भाई है ग्रीन चैनल, मगर इसके दिल में एक बात बचपन में बिठा दी कि भाई जो अल्लाह रसूल की बात करेगा लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएगा, जिना की तरफ तो नहीं बुलाना ना, चलो वाइट चैनल है
مگر ایسا تو نہیں ہے نا کہ لوگوں کو چوری چکاری کی طرف سیاستدان تو کہاں بلا رہے ہیں لوگوں کو, کیا کیا کروا رہے ہیں لوگوں سے. بلا تو اللہ کی طرف رہا ہے, اب بھی نہیں لیتے پیسے, اب تک نہیں لیتے. تو یہ ہوتا ہے بچپن میں بچوں کو ماں باپ اگر علماء کا احترام, ان کی مجلس میں جائیں, علماء کی غیبتیں نہ کریں, مولوی ایسے ہوتے ہیں تو مولوی ایسے ہوتے ہیں تو مولوی یوں ہوتے ہیں تو مولوی, بچہ بھی اڑے کر کہتا ہے مولوی صاحب نے کوئی اچھی بات بھی کہا, مولوی تو ایسے ہی 2 نمبر ہوتے ہیں. تو بھائی پھر 1 نمبر کہاں سے ملے گا اس کو؟ کیا یہود و نصارہ کے پاس جائے گا وہ سیکھنے کے لیے؟ یہود و نصارہ تو شراب کباب سکھاتے ہیں, ان کے تو نائٹ کلب ہیں, شرابیں ہیں, ان کے یہاں تو سب الاؤ ہے. اس لیے یہ چیزیں بچوں کو بچپن سے سکھائیں. ایک آخری بات جو امی بھائی کے بارے میں نے کرنی تھی, بیان میرا مکمل ہو گیا. بس ایک کچھ ہفتہ بھر میں جو خبریں آتی ہیں نا, تو ان پہ بھی بعض دفعہ میرا دماغ میں کوئی بات آ جاتی ہے. وہ سنا ہے کہ وہ عمران خان نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے, سننے میں آ رہا ہے. تو اس پہ بعض لوگ جو ہے نا اس کو بہت ایشو بنا رہے ہیں کہ ایک بیوی کو تو سنبھال نہیں سکا, ملک پہ حکومت کیا کرے گا. بعض لوگ یہ تبصرہ کر رہے ہیں, بعض اور کچھ کہہ رہے ہیں, بعض اور تبصرہ ایک مذاق بنایا ہے. تو عمران خان کی شخصیت ابھی میرے سامنے نہیں ہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے, کسی کی شخصیت سے ہمیں بحث بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک شرعی مسئلے کا چونکہ اس سے تعلق ہے, اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس پر تھوڑی سی بات کر دوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان, نکاح کرو, محبت سے رہو, نہیں رہ سکتے تو محبت سے علیحدگی اختیار کرو. تو اللہ نے جہاں شادی کا ذکر کیا وہیں ساتھ ساتھ علیحدگی کا بھی. مگر چونکہ ہم ہندوؤں کے معاشرے سے ہم لوگ زیادہ اٹیچ رہے ہیں تو ہمارے ہاں طلاق کو حد سے زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے. بلا وجہ کوئی طلاق دیتا ہے یہ تو غلط ہے, اس کی تو حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کسی وجہ سے دے رہا ہے, نہیں بن پا رہی, آپس میں محبت سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں, وہ اس پہ تانے دینا جائز نہیں ہے, کیونکہ پھر ایک شرعی حکم ہے. جیسے کوئی شادی کرے تو اس کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے, تو ایسے ہی آپس میں آرام سے علیحدگی اختیار کر لیں تو ان کا مذاق اڑانا بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس مذاق اڑانے کے نقصانات کیا ہیں وہ میں آپ کو نمبر وار بتاتا ہوں. پہلا نقصان تو وہی شریعت کے ایک حکم کا مذاق. اسلام میں عیسائیوں اور ہندوؤں کی طرح نہیں ہے کہ جب شادی ہو گئی تو اب جوئے کی طرح ہے, صحیح نکلی غلط نکلی, یا یہ بندہ صحیح ہے غلط ہے, بس آپ سر پٹولتے رہو ایک دوسرے کا. نہ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی. آپ بس میں چاہ رہے تھے, سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں ذرا اچھا ہم سفر مل جائے, سیٹ میں ساتھ آپ نے ایک صاحب کو بٹھایا, آپ یہاں بیٹھ جائیں, آپ سے اچھا ٹائم گزرے گا, دیکھا بھائی نہیں گزر رہا, سیٹ بدل لی جاتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ سفر ہے ویسے بھی آخر میں جا کے پشاور اسٹیشن پہ تو دونوں نے علیحدہ ہو ہی جانا ہے, تو بہتر ہے ابھی ہو جائیں کیونکہ سفر تو اچھا گزرے. تو یہی رشتوں کی حیثیت ہے. یہ دنیا مسافر خانہ ہے. نکاح کیا, محبت سے رہو, نہیں رہ رہے, چلو بھائی تم ادھر ہمارا راستہ.